ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا، ان میں سے جن کا مقدر خراب تھا نبی کے دشمن ہو گئے۔ جی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پیغام جب بادشاہ روم کو پہنچا تو بادشاہ روم نے کہا اپنے پہلوانوں کو جمع کر کے کہ کون ہے جو عرب کے اندر اس اعلان کرنے والے شخص جو کہتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اس کا سر قلم کر کے لائے۔ اس کی بادشاہت سے تو پہلوان ایسے آئے جو تمام پہلوانوں میں بے مثال تھے، اور پہلوانوں نے آ کر کہا کہ اے بادشاہ، ہمارے جسم کا ایک ایک خون کا قطرہ آپ کی بادشاہت کا دانہ کھا کر بنا ہے۔ آج جبکہ آپ کی بات آ گئی، آپ کی عزت کی بات آ گئی ہے، تو آپ کے نام پر اپنے جسم کا ایک ایک خون کا قطرہ بہانے کو ہم تیار ہیں، بتائیے آپ کا حکم کیا ہے؟ تو جانتے ہو بادشاہ روم نے کہا تھا کہ یہاں سے تمہیں مکہ جانا ہے اور وہاں سے اس محمد عربی کا سر کاٹ کے لانا ہے جس نے یہ اعلان کیا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ ہوا میں لہراتی ہوئی تلوار، گھوڑے پر، بہترین گھوڑے پر سوار ہو کر وہ دونوں نوجوان عرب کا رخ کرتے ہیں۔ کئی دن کی منزلیں طے کرنے کے بعد جب عرب کی سرزمین پر پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کھیتی کرنے والے کسان اپنے اپنے کھیتوں میں کاشتکاری کر رہے ہیں، کھجوروں کے درخت ہیں۔ وہاں جانے کے بعد ایک نوجوان کو بلایا اور کہا اے نوجوان یہاں آؤ، مجھے آپ سے کچھ پوچھنا ہے۔ وہ آنے والے نوجوان نے کہا بتائیے آپ کہاں سے آ رہے ہیں؟ کہا ہم روم سے آ رہے ہیں۔ کہا ٹھیک ہے، اپنی چادر کو اس نوجوان نے بچھایا، کہا بیٹھو، کھجوریں پیش کی اور کہا پانی پیو، کھاؤ اور پانی پیو۔ وہ نوجوان جو نبی کو قتل کرنے کے لیے گئے تھے، تھکے ہوئے تھے، اس چادر پر بیٹھے، کھجوروں کو کھایا، اپنی بھوک کو مٹایا، پانی پیا، پیاس کو بجھایا۔ اور آدمی جب تھکا ہو اس کو بیٹھنے کی جگہ مل جائے تو اکثر نیند آ ہی جاتی ہے۔ تلوار کو الگ چھوڑا اور سو گئے۔ سونے کے بعد جب بیدار ہوئے تو بیدار ہونے کے بعد اس نوجوان کو پھر سے بلایا، اے نوجوان ہم روم سے آئے تھے، بڑے تھکے تھے، تو نے میرے لیے چادر بچھایا، تیرا بہت بہت شکریہ۔ ہم بھوکے تھے، تو نے ہمیں کھجوریں کھلائی، بہت بہت شکریہ۔ ہم پیاسے تھے، پانی پلایا، بہت بہت شکریہ۔ اب ایک کام میرا اور کر دو کہ ایک محمد نام کا شخص ہے، اس کا پتہ بتا دو کہ وہ کہاں رہتا ہے، ہم تمہارا احسان زندگی بھر نہیں بھولیں گے۔ اس نوجوان نے جواب دیا تھا اے نوجوانوں، روم سے آئے ہو، اس کا سر قلم کرنا چاہتے ہو، جس نے تمہاری یہ چادر بچھائی تمہارے لیے اسی کا نام محمد ہے۔ سبحان اللہ۔ جس نے تمہیں کھجوریں پیش کی ہے اسی کا نام محمد ہے۔ جس نے تمہیں یہ چادر بچھائی، پانی پلایا، کھجوریں کھلائی، اسی کا نام محمد ہے۔ یہ تمہاری تلوار تمہارے حوالے ہے اور میری گردن تمہارے حوالے ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یہ نبی کی سیرت ہے۔ اگر میرے نبی چاہتے تو ان کے بتانے سے پہلے معلوم تھا نبی کو کہ یہ کس لیے آئے ہیں۔ جب وہ سو گئے تو ان کی گردن اڑا دیتے، تلوار انہی کی ہوتی اور ان کی گردن اڑا دیتے، مگر نہیں، میرے مصطفیٰ کو یہ کرنا نہیں تھا۔ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیرت کا مظاہرہ فرمایا۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ نماز کی حالت میں کھڑے ہوتے، رکوع میں جاتے، کفار عرب آپ کے پشت پر اونٹوں کی اجڑیاں لاد دیتے۔ صحابہ عرض کرتے یا رسول اللہ آپ ان کے ہلاکت کی لیے دعا کریں، مگر میرے آقا فرماتے تھے کہ نہیں نہیں، یہ لوگ میرا مقام نہیں جانتے ہیں، یہ لوگ میرا مرتبہ نہیں جانتے ہیں۔ اگر یہ جانے تو ٹھیک ہے، ورنہ ان کی اولادیں تو ضرور جانیں گے۔ اور جب تک یہ مجھے نہیں جانتے ہیں، جس وقت مجھے سمجھ جائیں گے
تو یہی ہوگا کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ اور تاریخ نے دیکھا کہ جب لوگوں نے نبی کے مقام کو سمجھ لیا، وہی لوگ جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جان کے دشمن تھے، جب ایمان لائے تو اپنے کافر بیٹے کے دشمن بن گئے، بیٹا اپنے کافر باپ کا دشمن بن گیا، ماموں اپنے بھانجے جو اس کا بھانجا کافر تھا اس کا دشمن بن گیا۔ حضرات محترم، ایمان کی حرارت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو اپنی سیرت پیش کیا، اسلام اسی کی وجہ سے بڑھتا چلا گیا۔ اور آج بھی میں ذمہ داری کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ جس دن اسلام کی حقانیت کسی غیر اسلامی کو معلوم ہو جائے گا، ایمان لانے پر مجبور ہو جائے گا، ایمان لانا ہی پڑے گا۔ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو عام کریں، لوگوں کے سامنے اپنے نبی کی سیرت کو پیش کریں، اور یقیناً جس دن لوگوں کو سمجھ میں آئے گا اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت ضرور عطا فرمائے گا۔ اپنی تقریر کے دوران میری زبان سے اگر کوئی کلمہ سرزد نکلا ہو تو میں آپ تمامی حضرات کو گواہ بنا کر توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور کلمہ پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور دعا کرتا ہوں کہ مولا تعالیٰ جو کچھ میں نے عرض کیا ہر اچھی بات پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔